بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 22 جولائی 2021 بروز جمعرات 12 ذی الحج بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور سعودی عرب کی خبریں، سعودی عرب کے حالات اور سعودی عرب کے قانون پر بر وقت نظر رکھنا چاہتے ہیں اور اوتھینٹک خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی سعودی عرب بھر سے لاتا ہے آپ کے لیے اوتھینٹک خبریں۔ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات ہونے والی ہے فلائٹس کی بندش کی، وزٹ ویزا کی، عمرہ والوں کی، حاجیوں کی، اور اس کے علاوہ بہت سی اہم خبریں ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ عازمین حج کے لیے کون سی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی؟ سعودی حکام نے اس سال حجاج کو فریضہ حج کی ادائیگی میں آسانی فراہم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ عرب نیوز کے مطابق اس سال سعودی حکام نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے حج کے دوران کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات اور عازمین کو صحت مندانہ ماحول فراہم کیا۔ اس سال فریضہ حج کو آسان بنانے کے لیے اسمارٹ کارڈ، اسمارٹ بریسلیٹ اور اسمارٹ روبوٹ سروس کا استعمال کیا گیا۔ وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے متعارف کرائے گئے اسمارٹ کارڈ میں عازمین کی رہائش، میڈیکل، ان کی ڈیٹیل اور اس کے علاوہ اسمارٹ کیٹ کے فیچر کے ذریعے عازمین کو اپنے خیموں اور رہائش کے بارے میں جو آگاہی ہے، جو انفارمیشن ہے، وہ حاصل کرنے میں ان کو آسانی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ اس سال 5000 عازمین حج کو اسمارٹ بریسلیٹ دیے گئے، جو کہ سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی کی جانب سے کلائی کی گھڑی کی شکل میں متعارف کروائے گئے۔ اس کی جی پی ایس کی مدد سے عازمین کی معلومات فراہم کرتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ عازمین کو کورونا سے متعلق سمیت وہ تمام ڈیٹا جو ہوتا ہے ان کا وہ محفوظ رہتا ہے۔ اس میں اس کے دل کی دھڑکن، ان کا بلڈ پریشر وغیرہ تمام چیزیں اس سے ان کو مدد ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اسمارٹ روبوٹ سروس کے استعمال سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گزشتہ ماہ 10 روبوٹس کو ڈس انفیکشن ٹیم میں شامل کیا گیا۔ اسمارٹ روبوٹس خصوصی پروگرام سے لیس ہیں جو کہ مخصوص کردہ جگہوں میں ڈس انفیکشن کی ضرورت کو دیکھتے ہیں۔ یہ روبوٹس 5 سے 8 گھنٹے تک بغیر کسی انسانی مدد کے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سن 2019 میں حج کے دوران وزارت صحت نے حاجیوں کا میڈیکل جائزہ لینے کے لیے بھی رپورٹس متعارف کروائے تھے۔ سعودی عرب میں رہا کیے جانے والے 85 پاکستانیوں میں سے صرف 62 کو واپس لایا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر سعودی عرب میں رہا کیے جانے والے 85 پاکستانیوں میں سے 62 کو پاکستان لایا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق ریاض میں پاکستان کا سفارت خانہ وہ ریاض ریجن میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے لیے سعودی عرب سے مستقل رابطے میں رہا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان کی درخواست پر سعودی حکام کی ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی نے ریاض میں قید پاکستانیوں کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا، جس کے بعد 85 افراد کی سزاؤں کو معاف کر دیا گیا۔ سفارت خانے کے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ ان پاکستانی شہریوں کی جلد رہائی اور وطن واپسی کو ممکن بنایا جا سکے جو معمولی جرائم کے تحت بیرون ملک اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ سزاؤں کی معافی کے بعد ریاض میں پاکستان کے سفارت خانے نے ان کی رہائی کو، جو رہائی پانے والے افراد تھے، ان کے ایگزٹ ری انٹری، ان کے جو ایگزٹ ویزے تھے، فائنل ایگزٹ، اس کو جلد ممکن بنانے کے لیے سعودی حکام سے درخواست کی تھی۔ اب تک مجموعی طور پر 85 میں سے 62 افراد کو جو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ باقی کے جو 23 افراد ہیں ان کا جو فائنل ایگزٹ ہے، اس کا جو ویزے کا پروسیس ہے وہ مکمل ہوتے ہی ان کو بھی واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور ان کا کہنا تھا کہ دوسرے علاقوں میں بھی اسی طرح کی قید افراد کی وطن واپسی کے سلسلے میں کام کیا جا رہا ہے۔ ملازم کی جو بیگمات ہیں اس کا میڈیکل انشورنس کفیل کے ذمہ ہوگا۔ سعودی عرب میں ہیلتھ انشورنس کونسل نے کہا کہ جو اجیر ہے، جو کہ امپلائی ہے، اس کی تمام بیویوں کی میڈیکل انشورنس حاجر کے ذمہ ہے۔ حاجر ویب سائٹ کے مطابق ہیلتھ انشورنس کونسل نے بیان جاری کر کے کہا تھا کہ اگر جو امپلائی ہے اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان سب کی میڈیکل انشورنس کفیل پر لازم ہے۔ انشورنس کونسل کا کہنا ہے کہ قانون کے محنت کے مطابق حاجر کا فرض ہے کہ وہ اپنے اجیر اور اس کے تمام اہل خانہ، بیگمات، 25 سال تک کے بیٹوں، غیر شادی شدہ اور غیر ملازم بیٹیوں کی انشورنس کرائے۔ لڑکیوں کے حوالے سے عمر کی کوئی قید نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ شادی شدہ نہ ہوں اور کہیں ملازمت نہ کر رہی ہوں۔ مکہ مکرمہ میں مذبوحہ جانوروں کا گوشت ضبط کر لیا گیا۔ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں میونسپلٹی نے سیکیورٹی حکام کے تعاون سے مختلف چھاپہ مہم کے دوران غیر قانونی طریقے سے لائے جانے والے ذبح کیے گئے جانور اور ان کا گوشت ضبط کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے مذکورہ ٹیموں کی مدد سے غیر قانونی طریقے سے لائے جانے والے ذبح شدہ سالم بکرے ضبط کیے ہیں۔ یہ سب بوریوں میں چھپا کر لائے جا رہے تھے۔ دوسری جانب الشوقیہ بلدیہ کی ٹیم نے جانور ذبح کرنے اور کھانے پکانے کا کام انجام دینے والی مختلف کیٹرنگز پر چھاپے مارے اور آدھا ٹن گوشت ضبط کر
لیا۔ جو بلدیہ کے افسران ہیں ان کا کہنا ہے کہ ضبط کیا گیا گوشت انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا۔ واضح رہی عید الاضحیٰ کے موقع پر کئی لوگ جو ہیں مشاہد مقدسہ اور مینا کے جو مذبح میں قربانی کے جانور جو ہے وہ سستے ریٹ پر خرید کر انہیں سعودی عرب کے مختلف شہروں میں لوگوں اور ریسٹورنٹ کو بیچ دیتے ہیں۔ اس پر پابندی ہے اور سیکیورٹی حکام اور بلدیہ کے اہلکار چیک پوائنٹس لگا کر گاڑیوں کی مکمل تلاشی لیتے ہیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویکسین لگوانے والے افراد ہی صرف 1 اگست سے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں داخل ہو سکیں گے۔ محکمہ بلدیات و دیہی امور اور ہاؤسنگ نے اعلان کیا ہے کہ 1 اگست سے جو ہے تمام طرح کے جو سرکاری اور پرائیویٹ ادارے ہیں وہ صرف سعودی عرب کی جو منظور شدہ ویکسین ہیں وہ لینے والے لوگ ہی شاپنگ مال، ریٹیل اور اس کے علاوہ جو سپر مارکیٹ، ریسٹورنٹ، کیفے، باربر شاپس، بیوٹی سلونز، ان سب میں داخل ہونے کے لیے آپ کو یا تو سعودی عرب میں جو اپروڈ ویکسین ہے اس کی 2 ڈوز آپ نے لیے ہوں گی تو ہی آپ داخل ہو سکیں گے، اور اس کے علاوہ یا پھر آپ کرونا سے جو وائرس سے شفا یاب ہو چکے ہوں گے تو صرف وہی لوگ جو ہوں گے انٹر ہو سکیں گے، باقی کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کو سختی سے امپلیمنٹ کروایا جائے گا۔ پاکستان کے ایک اور شہر کو جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ مل گیا۔ پاکستان کا ایک اور ایئرپورٹ بین الاقوامی معیار کا ایئرپورٹ بن گیا۔ بڑے جہازوں کی لینڈنگ کی اجازت مل گئی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں انٹرنیشنل سفری سہولیات میں اضافہ کرنے کے سلسلے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے شہر ملتان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بڑے جہازوں کی لینڈنگ کی اجازت دے دی گئی۔ اس حوالے سے سول ایویشن حکام نے جو احکامات جاری کر دیے۔ سول ایویشن نے نوٹس میں جو ہے بتایا کہ ملتان ایئرپورٹ پر بڑے جہازوں کی لینڈنگ کی اجازت دی گئی۔ آئندہ سے ملتان ایئرپورٹ پر بوئنگ 77، ایئر بس 330، ایئر بس 340 اور ایئر بس 350 بھی لینڈ کر سکیں گے۔ نوٹس میں بتایا گیا ملتان ایئرپورٹ کو بڑے جہازوں کی لینڈنگ کے لیے 1 اگست سے 31 جولائی 2024 تک کی اجازت دی گئی ہے۔ گاڑیاں چوری کرنے والے گروہ کے 5 افراد گرفتار کر لیے گئے، ان میں غیر ملکی بھی شامل۔ سعودی پولیس نے مکہ ریجن میں گاڑیوں کی چوری کرنے والے ایک گروہ سے تعلق رکھنے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ مکہ پولیس نے بتایا کہ ان 5 مشتبہ افراد میں سے 2 سعودی شہری ہیں جبکہ 3 ملزمان کا تعلق سوڈان سے ہے۔ وزٹ ویزے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس ہونا لازمی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے تھے، تاہم کرونا کی نئی لہر آنے کے بعد دوبارہ سے پابندیاں عائد کی گئیں۔ سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوال بھیجے ہیں۔ احمد جو عبداللہ ہیں ان کا سوال ہے کہ میرے بچے چھٹی پر پاکستان موجود ہیں مگر کرونا کے حالات کی وجہ سے ابھی تک واپس نہیں آ سکے۔ آئندہ مہینے میرا اقامہ تجدید ہونا ہے، کیا بچے جو باہر ہیں ان کا بھی اقامہ میرے ساتھ تجدید ہو جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں جوازات کا کہنا ہے کہ فیملی کے سربراہ اگر سعودی عرب میں موجود ہیں اور ان کے اہل خانہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، اس صورت میں بچوں کا اقامہ جو کہ والد کے اقامے سے اٹیچ ہوتا ہے اس وقت تجدید ہو جائے گا جب والد کا اقامہ تجدید ہوگا۔ جوازات کی جانب سے جو غیر ملکیوں کے اہل خانہ کے اقامے کی تجدید کے لیے سہولت فراہم کی گئی ہے کہ بچوں کا اقامہ از خود تجدید ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یہ لازمی ہوا کرتا تھا کہ مرافقین بھی اقامے کی تجدید کے وقت سعودی عرب میں موجود ہوں۔ واضح رہے کہ یہ قانون صرف مرافقین یعنی فیملی کے لیے ہے کیونکہ ان کے اقامے لیبر آفس سے مربوط نہیں ہوتے۔ عبدالاحد کا سوال ہے کہ وزٹ ویزے کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ میری اہلیہ وزٹ ویزے پر آئی تھیں، موجودہ حالات کی وجہ سے سفر نہیں کر سکیں، کیا اس کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے؟ محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو وزٹ ویزے پر سعودی عرب آئے ہیں ان کی جو ہے ویزوں کی مدت میں توسیع ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے ممکن ہے، تاہم اس کے لیے ویلڈ میڈیکل انشورنس ہونا چاہیے۔ میڈیکل انشورنس کرانے کے لیے کسی ایسی کمپنی کا انتخاب نہ کیا جائے جو محکمہ پاسپورٹ سے اٹیچ نہ ہو، کیونکہ جب تک جوازات کے سسٹم میں میڈیکل انشورنس کا سرٹیفکیٹ اپڈیٹ نہیں ہوگا ویزے میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ عامر خان کا سوال ہے جو سعودی عرب سے چھٹی پر آئے اور واپس نہ جانے کی صورت میں کتنی سال پابندی ہے؟ 14 مارچ 2021 سے سعودی عرب میں نیا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے 3 سال کی پابندی ہوا کرتی تھی۔ 14 مارچ 2021 کے بعد جو لوگ بھی چھٹی پر جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، وہ فار ایور ورک ویزا کے لیے بین ہو جائیں گے۔ وزٹ ویزا، حج یا عمرہ کے لیے وہ لوگ سعودی عرب آ سکتے ہیں، لیکن ورک ویزا پر دوبارہ سے وہ سعودی عرب واپس نہیں آ سکتے۔ لے کے چلیں گے آپ کو کچھ انٹرنیشنل فلائٹ، کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف بات کر لیتے ہیں۔ کچھ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے سعودی عرب سے باہر موجود غیر ملکیوں کے اقامہ اور چھٹی میں جو ہے 31 اگست 2021 تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ انڈیا پاکستان میں موجود بہت سے غیر ملکی جو ہیں فلائٹس کی بندش کے حوالے سے پریشان ہیں، کیونکہ ابھی تک جو ہے فلائٹس کا جو شیڈول ہے وہ سسٹم میں تو 2 اگست سے دے دیا گیا ہے اور لوگوں کو امید تھی کہ بہت جلد جب یہ فلائٹس اوپن ہو جائیں گی، لیکن ابھی جب سے دوبارہ سے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے تو لوگوں
کے دلوں میں کوشچنز پیدا ہونا شروع ہو گئے. کیا فلائٹس کی جو بحالی جو سننے میں آ رہی تھی کہ حج کے فوری بعد اوپن ہو جائے گی، تو کیا اس میں تاخیر ہونے والی ہے؟ لیکن انشاءاللہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، جو ابھی تک کے جو حالات ہیں، اس کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ فلائٹس آنے والے چند دنوں کے اندر اوپن ہو جائیں گی. اور اس میں جو ہے یہ 31 اگست تک توسیع دی گئی ہے، کیونکہ اگر جو ہے جولائی کے اینڈ پر بھی اوپن ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے جو اقامہ ایکسٹینڈ ہوئے تھے وہ 31 جولائی تک ہوں گے، اور فوری طور پر لوگوں کو فلائٹس نہیں ملے گی. تو اس لیے آپ کی چھٹی میں اور آپ کے اقامے میں ٹائم ہونا چاہیے، تبھی آپ ٹریول کر کے سعودی عرب آ سکیں گے. تو اس لیے اس کو بڑھایا گیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں انڈیا، پاکستان اور 9 ممالک کے لیے، وہ اسی منتھ کے اینڈ تک یا 1 اگست یا اگست کے پہلے ہفتے میں کسی بھی وقت اوپن ہو سکتی ہیں. تو اس کے حوالے سے ابھی سرکاری اعلان کا انتظار باقی ہے. انشاءاللہ وزارت داخلہ کی جانب سے جیسے ہی اعلان ہوگا، ہم آپ کو جو ہے وہ سرکاری خبر کے ساتھ، آپ کو کنفرمیشن کے ساتھ انفو ٹی وی چینل میں ضرور شائع کریں گے. آپ کو لے کے چلیں گے کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف، وہ آپ کو بتائیں گے. آج پاکستان کے لیے آج صرف 2 فلائٹس ہیں. پشاور کے لیے ایک جدہ سے PA6711 ایئر بلو کی، اور جدہ سے اسلام آباد ایئر بلو PA2733. صرف 2 فلائٹس جائیں گی آج پاکستان کے لیے. انڈیا کی بات کرتے ہیں. آج وندے بھارت مشن کے تحت دلی کے لیے SV760 ریاض سے ایک فلائٹ جائے گی. سعودی ایئر لائن کی 6E9986 ریاض سے لکھنؤ انڈیگو کی فلائٹ جائے گی. AI1926 ریاض سے لکھنؤ کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹ ہوگی. IX1322 جائے گی ریاض سے کوزی کوڈ کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس، اور IX1386 جائے گی دمام سے کوزی کوڈ کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ہوگی. بات کر لیتے ہیں کچھ کورونا کے کیسز کے بارے میں. کورونا کے کیسز میں کمی، 12 اموات. سعودی وزارت صحت نے بدھ کو اعلامیہ میں بتایا کہ کورونا وائرس کے نئے کیسز 1142 ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1024 ہے. کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 12 رہی. سبق اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بدھ کو بتایا کہ نئے کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 1142 کے بعد جو ہے اب تک کل مریضوں کی تعداد 5,13,284 ہو چکی ہے. اسی طرح نئے صحت یاب افراد کی تعداد 1024 ہے، جس کے بعد شفا یاب مریضوں کی کل تعداد 4,94,264 ہو گئی ہے. وزارت صحت کے مطابق اب تک مرنے والوں کی کل تعداد 8,115 ہے، جبکہ بدھ کو کورونا سے وفات پانے والوں کی تعداد 12 رہی. بدھ کو کورونا کے سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں 302 ریکارڈ پر آئے. اس کے بعد مکہ ریجن میں 188، منطقہ شرقیہ میں 176، اسیر میں 143، جزان میں 69، قصیم میں 59، مدینہ میں 49، نجران میں 45، حائل میں 43، الباحہ میں 25، تبوک میں 20، شمالی حدود ریجن میں 17، جبکہ الجوف میں 6 نئے مریض سامنے آئے ہیں. اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز 10,905 ہیں، جبکہ انتہائی تشویشناک حالت کے مریضوں کی تعداد 1,374 ہے. حجاج میں کورونا کا کوئی مریض ریکارڈ پر نہیں آیا. وزارت صحت سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا اس سال عازمین نے احتیاطی تدابیر کے ساتھ حج مکمل کیا. حاجیوں میں کوئی بھی مریض یا کورونا کا وائرس کا کیس ریکارڈ پر نہیں ہے. سرکاری خبرساز ایجنسی SBA اور الاخباریہ کے مطابق انہوں نے بتایا تھا کہ تمام حجاج کی صحت تسلی بخش ہے. منی مزدلفہ اور عرفات کے تمام ہسپتال اور ہیلتھ سینٹرز کسی بھی صحت مسئلے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھے. انہوں نے پھر کہا سب لوگ خصوصاً کورونا SOPs کی پابندی کریں، خصوصاً عید کے دنوں میں اس کا اہتمام زیادہ کیا جائے. وزارت صحت کا کہنا ہے عید کی چھٹیوں کے دوران تمام ویکسین سینٹرز کھلے ہیں. مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی صحتی اپلیکیشن کے ذریعے رجسٹریشن کرا کر ویکسین حاصل کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. ہم اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.